بہت سارے طلبہ اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ اس کی عربی کیسے بنائیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، احمد کو کاٹ دیتے ہیں، یا احمد کو کیسے ہم لکھیں؟ تو پھر کیا کرتے ہیں، جا خالدن، ٹھیک ہے آپ اس طرح، لیکن آپ سے کوئی کہے بھائی پوری اسی طرح عربی بناؤ، خالد احمد کی عربی بناؤ، تو آپ کیا اعراب دیں گے؟ تو وہاں پریشان ہو جائیں گے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو مرکب معنی صرف میں داخل کر دیں اور یوں کہیں جاء خالد احمد، خالد مبنی بالفتح، اور احمد اس کے اوپر جو اعراب آئے گا وہ غیر منصرف کا اعراب آئے گا. اب آپ کہیں گے مصروف صفت میں تو مطابقت ہوتی ہے، یہاں مطابقت تو ہے ہی نہیں، زید پہ تو الف لام نہیں ہے اور آگے جو صفت آ رہی ہے اس پہ الف لام ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو علم ہوتے ہیں، جو اشخاص کے نام ہوتے ہیں، وہ پہلے سے معرفہ ہوتے ہیں، ان کو معرفہ بنانے کی ضرورت رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما ربنا زدنا علما نافعا. آج ہم آپ کے سامنے علم نحو کورس کا سبق نمبر 7 پیش کریں گے. اس سے پہلے جو سبق گزرا ہے وہ مرکب غیر مفید کی اقسام پر گزرا ہے، جس کی 4 قسمیں تھیں، اور 4 قسموں میں سے 2 قسموں کا بیان ہو چکا ہے، جس میں مرکب اضافی اور مرکب بنائی. آج 2 قسمیں بچی ہیں ہمارے پاس، ایک ہے مرکب منع صرف اور دوسری قسم ہے مرکب توصیفی، جن کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ قسمیں ہیں جو کلام میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں. اگر آپ نے پچھلے اسباق نہیں دیکھے ہیں تو آپ ان کو دیکھیں، اور جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ہر آنے والا سبق سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ پہلے وہ اسباق دیکھیں اور مکمل طریقے سے آپ حاصل کریں. یہ نہیں کہ ایک ویڈیو دیکھ لی اور دوسروں کو چھوڑ دیا. اگر آپ علم نحو کورس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم عربی زبان اچھی طرح سیکھ لیں، اس پر اچھی طرح ہماری پکڑ حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ آپ مکمل شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں. یہ تو علم نحو کورس ہے، اس کے بعد ہم علم صرف شروع کریں گے، تو یہ دونوں کورس آپ کے سامنے ہم لائیں گے. تو اس لیے میری گزارش آپ سے یہی رہے گی کہ آپ ہمارے کسی سبق کو بغیر سنے چھوڑیں نہ، ہر سبق کو سنیں، سمجھیں، اور ہو سکے تو اپنی کاپی میں لکھیں، لکھ کر یاد بھی کریں، پھر اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں. تو بہرحال سبق کا آغاز کرتے ہیں. تو مرکب غیر مفید کی 4 قسمیں تھیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف اور مرکب توصیفی. 2 کا بیان ہو گیا. آج ہم پڑھیں گے مرکب منع صرف. مرکب منع صرف کس کو کہتے ہیں؟ مرکب کے معنی آپ تو سمجھتے ہی ہیں، جو 2 یا زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو. منع صرف، صرف کا نہ ہونا، گردان کا نہ ہونا. ایک ہوتا ہے صرف میں، علم صرف میں صرف اس کے معنی گردان کا ہونا. تو چونکہ علم صرف میں جو کلمہ ہوتا ہے فعل پہ بحث کرتے ہیں، اور فعل میں وہ گردان ہوتی ہے. ایک کلمے کو 14 صیغوں میں گھمایا جاتا ہے. بہرحال یہاں نحو کا کورس چل رہا ہے، تو نحو میں منع صرف کا مطلب یہ ہوگا، اس نام سے ہم اس کو سمجھیں کہ جو اپنے اوپر اعراب، تینوں اعرابوں کو جگہ نہیں دے گا، صرف رفع آئے گا اور فتح آئے گا، کسرہ نہیں آئے گا. تو یہ اس کا مطلب ہے منع صرف کا. اب اس کے بعد اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ جس میں 2 اسموں کو بلا کسی نسبت کے ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، اور جو دوسرا حرف ہے، جو دوسرا کلمہ ہے، وہ کسی حرف کو متضمن نہ ہو. اور بلا نسبت کا مطلب ہم سمجھیں کہ نہ ہی وہاں اضافت کی نسبت ہو، نہ ہی وہاں اسناد کی نسبت ہو، نہ کوئی اور نسبت ہو، بغیر کسی نسبت کے 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو. تو یہی تعریف ہے، جس میں بلا نسبت 2 کلموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو، اور دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل نہ ہو. دوسرا کلمہ کسی حرف کو شامل نہ ہو، جیسے بال بکو. اب یہاں 2 کلمے تھے، بال ایک الگ کلمہ تھا، یہ ایک الگ کلمہ تھا بال، اور بک الگ تھا. بال ایک بت کا نام تھا، اور بک اس شخص کا نام تھا جو اس بت کی پوجا کرتا تھا. تو ان 2 کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا. اب یہاں نہ اضافت والی نسبت ہے، نہ مسند اور مسند علیہ والی نسبت ہے کہ یہ بال مبتدا ہو، بک کیا ہو، خبر ہو. ایسی بھی کوئی نسبت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور نسبت ہے اس کے اندر، مرکب توصیفی یا اور کوئی آپ دیکھیں، کسی طرح کی کوئی نسبت نہیں ہے. تو بس یوں سمجھیے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بس 2 اسموں کو اٹھا کر خواہ مخواہ ایک کر دیا گیا،
اور پھر ایک کر کے کسی چیز کا کیا کر دیا گیا؟ نام رکھ دیا گیا. تو یہ ہے اس کی تعریف مرکب منع صرف، کہ دو اسموں کو بغیر کسی نسبت کے ایک کر دیا گیا ہو اور دوسرا کسی حرف کو شامل ہو. مرکب منع صرف اور مرکب بنائی میں فرق یہی ہے کہ اس میں بھی دو اسموں کو بغیر کسی نسبت کے ایک کر دیا جاتا ہے، لیکن وہاں دوسرا کسی حرف کو متضمن ہوتا ہے، دوسرا کلمہ کسی حرف کو متضمن ہوتا ہے، لیکن مرکب منع صرف میں دوسرا کلمہ کسی حرف کو متضمن ہوتا نہیں ہے، اور اس کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے ہیں. اور لیکن مرکب منع صرف کا ہم اعراب سمجھیں گے کہ اس کے دونوں جز مبنی بر فتح ہوتے نہیں ہیں. اکثر نحوی اس سلسلے میں، یعنی مرکب منع صرف کے اعراب کے سلسلے میں اس طرف گئے ہیں کہ جو پہلا اسم ہوگا وہ مبنی بر فتح ہوگا، اور جو دوسرا اسم ہوگا وہ معرب ہوگا، لیکن معرب میں غیر منصرف ہوگا. اب جیسے یہی ہے بعل بکو کا آپ اعراب سمجھے، بعل بکو تو یہ حالت رفع کا اعراب ہے. ایسے ہی حالت نصب میں جیسے رأیت بعل بکا، یہ حالت نصبی کا اعراب ہے. بعل تو اس پر وہی فتح آیا، لیکن آگے بکا کا اعراب ہوا، حالت نصبی میں زبر آ گیا. ایسے ہی آپ حالت جری میں مررت ببعل بکا، یہاں بھی بکا آئے گا. اب یہاں بکا کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا اعراب جب آپ پڑھیں گے تو وہاں حالت جری حالت نصبی کی تابع ہوتی ہے. یعنی حالت جری میں جو اعراب آتا ہے وہ حالت نصبی والا ہوتا ہے، فتح آتا ہے. تو اس لیے آپ کہیں گے مررت ببعل بکا، بکی نہیں کہیں گے. تو یہ آپ کے سامنے مثال آ گئی جو کتابوں میں لکھی رہتی ہے. اس کے علاوہ میں نے ایک اور مثال آپ کے سامنے لکھی ہے. چونکہ عجمی لوگ اپنے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا اسم ملا لیتے ہیں، جیسے محمد ملا لیتے ہیں، احمد ملا لیتے ہیں، حسین ملا لیتے ہیں، یا اپنے والد کا نام ملا لیتے ہیں، تو اس طرح نام ملا لیتے ہیں. تو جو جتنے بھی عجمی نام ہیں یہ بھی دو اسموں سے مل کر عموماً بنائے جاتے ہیں. تو یہ بھی مرکب منع صرف میں داخل ہوں گے. جیسے یہاں میں نے ایک مثال ہے خالد احمد. اب دیکھو یہ دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے. اب ان کو بھی ایسی بالا بک جیسے ہی پڑھیں گے ہم، خالد احمد، جیسے جاء خالد احمد، آپ کو کہتا ہے خالد احمد آیا. اب بہت سارے طلبہ اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ اس کی عربی کیسے بنائیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، احمد کو کاٹ دیتے ہیں، یا احمد کو کیسے ہم لکھیں. تو پھر کیا کرتے ہیں، جاء خالد. ٹھیک ہے آپ اس طرح، لیکن آپ سے کوئی کہے بھائی پوری اسی طرح عربی بناؤ، خالد احمد کی عربی بناؤ، تو آپ کیا اعراب دیں گے؟ تو وہاں پریشان ہو جائیں گے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو مرکب منع صرف میں داخل کر دیں اور یوں کہیں جاء خالد احمد، خالدہ مبنی بر فتح اور احمد اس کے اوپر جو اعراب آئے گا وہ غیر منصرف کا اعراب آئے گا. تو آسان ہے. ایسے ہی رأیت خالد احمد، مررت بخالد احمد. جیسے میرا نام ہے شرافت منظور، تو اب دیکھو اس کو بھی آپ یوں پڑھ سکتے ہیں شرافت منظور. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاء شرافت منظور، اور رأیت شرافت منظورہ، مررت بشرافت منظورہ. تو منظورہ حالت جری میں بھی آئے گا کیونکہ غیر منصرف. ایسے ہمارے جو کیمرہ مین ہیں ان کا نام ہے بلال احمد، مولانا بلال صاحب ہیں، یہ بہت محنت کرتے ہیں. تو ان کا نام بلال احمد. اب یہ بھی اسی طرح لکھتے ہیں، دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہے، تو یہ بھی ان کا اعراب اسی طرح بلال احمد. اور ایسے ہی حالت نصبی میں رأیت بلال احمد، حالت جری میں مررت بلال احمد. تو بہت آسان ہے. ہم سوچتے ہیں دو ہی مثالیں، ایک ہے حضر موت اور دوسری بالا بکو. انہی دو مثالوں کو ہم سوچتے ہیں بس یہی دو مثالیں مرکب منع صرف ہے، اس کے علاوہ اور مرکب منع صرف ہے ہی نہیں. اس لیے اپنے ذہنوں کو وسیع کریں. بس جہاں بھی آپ دیکھیں کہ خواہ مخواہ دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیے گئے، وہاں کوئی کسی قسم کی نسبت نہ ہو، نہ اضافت کی، نہ اس کے علاوہ اسناد کی، تو وہاں یوں سمجھ لیجئے کہ وہ مرکب منع صرف میں داخل ہے، اس کو اعراب وہی دیجئے. تو اکثر نحوی اس میں اسی طرف گئے ہیں کہ پہلے اسم کو وہ مبنی بر فتح قرار دیتے ہیں اور دوسرے کو غیر منصرف قرار دیتے ہیں. تو یہ رہا مرکب منع صرف، جس کا سمجھنا بہت زیادہ ضروری تھا. اس کے بعد ہے مرکب توصیفی. لفظ کو سمجھیے توصیفی. وصف یوصف توصیفا، اس کے معنی ہے کسی کی اچھی یا بری حالت بیان کرنا، کسی کی اچھی یا بری حالت بیان کرنا. تو یہ ہے مرکب توصیفی. اب اس کی تعریف کیا ہے؟ جو دو اسموں سے مل کر بنے اور دوسرا اسم پہلے اسم کی یا اس کے متعلق کی حالت بیان کرے. دوسرا اسم جو ہوگا وہ پہلے اسم کی یا اس کے متعلق کی حالت بیان کرے. چونکہ
مرکب توصیفی کا بیان آگے آئے گا تو وہاں ہم پڑھیں گے صفت کی 2 قسمیں، صفت بحال موصوف، صفت بحال متعلق موصوف، تو وہاں جا کر ہم پوری چیزیں سمجھیں گے۔ بہرحال ہمیں یہاں مرکب توصیفی کو سمجھنا ہے کہ مرکب توصیفی جو 2 اسم سے مل کر بنے اور دوسرا اسم پہلے اسم کی یا اس کے متعلق کی حالت کو بیان کرے۔ جیسے الرجل العالم، الرجل العالم، عالم مرد، عالم مرد، اچھا قلم، اچھی ٹوپی۔ اسی طرح آپ کہیں گے نیلی دیوار، سفید لڑکا، محنتی طالب علم۔ تو یہ سب جملے جو ہوتے ہیں یہ مرکب توصیفی ہیں۔ اور اسی طرح یہ تو وہ جملے تھے جو جس میں دوسرا اسم پہلے اسم کی حالت بیان کر رہا ہے۔ اب اگر دوسرا اسم پہلے اسم کے متعلق کی حالت بیان کرے، اس کی مثال جیسے آپ کہیں خالد اس کا باپ اچھا ہے، راشد اس کا بھائی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسے ہی اور مثالیں آپ لے لیں، جیسے خالد کا قلم مہنگا ہے، تو یہ ہے خالد اس کا قلم مہنگا ہے، تو یہ جو ہے متعلق جو چیز آپ سے تعلق رکھتی ہے اس کی حالت بیان کی جائے، اس کی صفت بیان کی جائے، وہ ہوتا ہے صفت بحال متعلق موصوف۔ تو یہ آگے ہم پڑھیں گے، بہرحال یہاں ہمیں اتنا سمجھنا ہے۔ تو یہ دوسری مثال جو میں نے لکھی ہے، ولد صالح ابوہ ولد، ایسا لڑکا جس کا باپ نیک ہے، ایسا لڑکا جس کا باپ نیک ہے۔ تو یہاں جو صالح صفت ہے یہ صفت ولد کی نہیں ہے، اصل میں باپ کی ہے، اور باپ جو ہے ولد سے تعلق رکھنے والا ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ 2 لفظ جو لکھے ہیں کہ دوسرا اسم پہلے اسم کی یا اس کے متعلق کی حالت کو بیان کرے، پہلے اسم کی جیسے یہ مثال ہے یا اس کے متعلق کی، تو یہ دوسری مثال ہے اس کے متعلق والی۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ یہ سمجھ لے ہوں گے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اور اس کی اور مثالیں جیسے ہم دیتے ہیں، بہت سارے لڑکے اس میں مرکب توصیفی میں ان کو جملہ بنانا صحیح سے آتا نہیں ہے۔ اس کی جیسے مثال ہم دیتے ہیں، جیسے دیکھو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے موصوف، ایک ہوتا ہے موصوف، اور دوسری صفت۔ موصوف کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کو سمجھیے، وصف یصف وصفا۔ اب یہ اس میں مفعول ہے، وہ موصوف جس کی حالت بیان کی جائے، جس کی صفت بیان کی جائے، اب وہ اچھی بھی ہوگی بری بھی ہوگی، اور صفت اس حالت کو کہتے ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ بری بھی ہو سکتی ہے۔ اب جیسے ہمیں مثال دے رہی ہے، جیسے عالم زید، اب اس کا جملہ ہم کیسے بنائیں گے؟ دیکھیے زید، یہاں آئے گا، یہ نیچے آئے گا زید العالم، زید العالم۔ اب آپ کے ذہن میں ایک چیز اور آئی ہوگی، یہ میں نے مثال لکھی ہے، اب آپ کہیں گے موصوف صفت میں تو مطابقت ہوتی ہے، یہاں مطابقت تو ہے ہی نہیں، زید پہ تو الف لام نہیں ہے اور آگے جو صفت آ رہی ہے اس پہ الف لام ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو علم ہوتے ہیں، جو اشخاص کے نام ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی سے معرفہ ہوتے ہیں، ان کو معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان پہ الف لام داخل نہیں کرے۔ اب اگر آپ ان پہ الف لام داخل کرتے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا، تو یہ پہلے ہی سے معرفہ ہے، تو یہ معرفہ ہے، اور العالم کو ہمیں معرفہ بنانا تھا، جب اس کو بنانا تھا اس لیے اس پر ہم نے الف لام داخل کیا ہے۔ تو یہ بالکل موصوف صفت کی ترکیب بالکل یہ اس جملے میں درست ہے، زید موصوف بنے گا، العالم صفت بنے گی۔ اب آپ سے کوئی کہے کہ مطابقت نہیں، تو آپ بتا دیں بھائی زید بھی معرفہ ہے اور العالم بھی معرفہ ہے، زید معرفہ علم ہونے کی وجہ سے اور العالم معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے، تو دونوں معرفہ ہوئے تو مطابقت پائے گی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جہاں علم ہوتا ہے اس پہ الف لام داخل ہوتا نہیں ہے، وہ پہلے سے معرفہ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے عالم زید، اب اس کا ترجمہ ہوگا عالم زید، تو یہ زید کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ زید جاہل نہیں ہے، زید کیا ہے؟ عالم ہے۔ تو اس طرح ہم موصوف صفت کو سمجھیں۔ ابھی تو اس کے قاعدے مکمل نہیں ہوئے، اس کے قاعدے تو آگے جا کر جب اس کا الگ سے بیان آئے گا وہاں جا کے ہم سمجھیں گے کتنی چیزوں میں مطابقت چاہیے، صرف بحال موصوف پہ کتنی چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، صرف بحال متعلق موصوف پہ کتنی چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، تو وہ آگے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو ہم اچھی طرح سمجھیں اور یاد کریں تاکہ آنے والے سبق ہمارے لیے آسان ہو جائیں۔ ہر سبق کے ساتھ ہم خلاصہ اسباق پیش کرتے ہیں، تو آج کے سبق کا خلاصہ اسباق بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ خلاصہ اسباق یہ ہے، جو ہم جتنے بھی سبق پیچھے پڑھ کے آئے ہیں ان سب کا یہ خلاصہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، تو آپ اس خلاصے کو ضرور سنا کریں،
اس سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔ خلاصہ اسباق یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا لفظ، پھر لفظ کی 2 قسمیں تھی، موضوع اور محمل۔ پھر لفظ موضوع کی 2 قسمیں نکلی تھی، مفرد اور مرکب۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ تھا۔ پھر کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف ہم پڑھ کے آئے۔ پھر اس کے بعد مرکب کا شجاع نصب ہم نے شروع کیا۔ تو مرکب کی اولاً 2 قسمیں تھیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید، یہ 2 قسمیں۔ پھر اس کے بعد مرکب مفید کی 2 قسمیں تھیں، مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ تھا۔ جملے کی 2 قسمیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ پھر وہیں پہ جملہ خبریہ پہ ہم نے بات کی تھی کہ جملہ خبریہ کی 2 قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ پھر جملہ انشائیہ پہ ہم چلے گئے تھے، تو جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں، امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم اور فعل تعجب۔ پھر اس کے بعد مرکب غیر مفید رہ گیا تھا، جو ہمارا آج کا سبق چل رہا تھا، مرکب غیر مفید۔ تو مرکب غیر مفید میں ہم پڑھ چکے ہیں، مرکب غیر مفید کی 4 قسمیں تھیں، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب منع صرف، مرکب توصیفی، جن کی تعریفات مکمل ہو چکی ہیں۔ تو یہ خلاصہ اسباق تھا، جس کا سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہے اگر ہم اس کو غور سے سنیں گے۔